اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، خدمت مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک السماء کی لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد یہی پیغام نہیں چھوڑا، پیغام نہیں پیدا کیا بلکہ ان کو مسلمان بنایا۔ بعد میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا نبی قیامت کے صبح تک درود و سلام کی ڈالیاں، درود و سلام کی پھولوں کی بارش نازل فرما۔ اللہ رب العالمین کے تمام برگزیدہ بندوں پر، تمام رسولوں پر، تمام نبیوں پر، بالعموم بالخصوص آخری نبی خاتم النبیین شفیع المؤمنین رحمۃ للعالمین سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، اور دین کی راہ میں توفیق سفر بھی دینا۔ تو نے گویائی مجھے کہ میں گنگا تھا، میں جو بولوں گا تو باتوں نے اثر بھی دینا۔ اہل علم والوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، اس سے قبل میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات بولنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العالمین کی نیک بندوں کو سننے اور سننے کے بعد ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو میں نے آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے ابھی ذکر کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا کہ انسان کو، ہر نفس کو، ہر جاندار کو، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس دنیا کے اندر موت سے کسی کو بچنا نہیں ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ عربی شاعر نے کہا ہے الموت قدحٌ کل نفس شارب، ہر انسان کو موت کا جام پینا ہے، ہر انسان کو موت کا پیالہ پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخل، میرے اسلامی بھائیوں، میری ماں اور بہنوں کا ایک ایسا دروازہ ہے جس میں انسان کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان، چاہے بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت، اس دنیا کے اندر موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں اس دنیا کے اندر، اس دھرتی کے اندر بہت سارے انسان آئے، بہت سارے نبی آئے، آدم علیہ السلام آئے، اس دنیا سے چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، اس دنیا سے چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، اس دنیا سے چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے سب سے محبوب نبی، سب سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا سے جانا پڑا۔ عربی شاعر نے کہا ہے لو کان فی الدنیا بقا لما مات خیر المرسلین محمد۔ میرے اسلامی بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اگر دنیا کے اندر، اس دھرتی کے اندر کسی کے لیے بقا ہوتی، کوئی باقی ہوتا، کوئی زندہ ہوتا، اللہ کے آخری نبی، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہوتے، زندہ ہوتے، لیکن انہیں دنیا سے جانا پڑا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، سچی حدیث ہے، فرمایا یرسل ملک الموت الی موسیٰ فلما جاءه سکته فرجع الی ربه فقال ارسلتنی الی عبد الله من الموت قال ارجع الیہ یدعو ولا مرد فلما قطع يد كل شعب سنة قال يقسم ماذا قال ثم الموت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا، چنانچہ جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے تھپڑ نصیب کر دیا، تھپڑ مارا اور اس کی ایک طرف پھوڑ ڈالی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، وہ اپنوں کے پاس آیا، لوٹا اور کہنے لگا اے اللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے مجھے اس بندے کی طرف بھیجا ہے جو موت کا خواہشمند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ اسے دوبارہ واپس لوٹائی اور کہا جب اس سے کہو تو ایک بل کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھے کہ جتنے بار اس کے ہاتھ کے نیچے آئے ان میں سے ایک بال کے بدلے اس کے لیے اتنی سال کی عمر مزید ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے میرا پھر کیا ہوگا، اے میرا پھر کیا ہوگا، اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر موت۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ موت تو منظور
معذور ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اس حدیث سے پتہ چلا، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ موت سے قطع چھٹکارا نہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، موت ایک ایسی چیز ہے جو اپنے وقت مقررہ ہی پر آتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے، نہ ایک لمحہ تاخیر سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف صاف ارشاد فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ میرے اسلامی بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، جب کسی کا وقت پورا ہو جاتا ہے، ٹائم مکمل ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ اور جو تم کرتے ہو اللہ رب العالمین سے جانتا ہے، باخبر ہے۔ کسی انسان کو موت کا وقت معلوم نہیں اور اسے پتہ نہیں کہ موت کہاں ہے گی۔ اپنے موت کے وقت مقررہ پر کوئی جس حالت میں ہوگا اور جہاں ہوگا موت اسے آ کر رہے گی۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ یعنی کوئی بھی نہیں جانتا وہ پھر کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس سرزمین پر مرے گا، ممبئی کے سرزمین پر مرے گا یا پاکستان کے سرزمین پر مرے گا یا افریقہ کے سرزمین پر مرے گا یا بنگال کے سرزمین پر مرے گا یا پانی میں ڈوب کر مرے گا یا کون سا حادثہ اس کی موت کا سبب بنے گا یا بائک ایکسیڈنٹ ہو کر مرے گا، کسی کو کچھ پتہ نہیں، کسی کو کچھ خبر نہیں۔ آ جاتی ہے موت جہاں گھر نہیں ہوتا، باتوں کو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا۔ میرے اسلامی بھائیوں، میرے اور بہنوں، کسی کو کچھ پتہ نہیں، کسی کو کچھ خبر نہیں کہ اسے موت کہاں آئے گی، گھر میں یا گھر سے باہر، اپنے وطن میں یا دیارے غیر میں، جوانی میں یا بڑھاپے میں، اپنے آرزو اور خواہشات کے تکمیل کے بعد یا پہلے، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اور تم جہاں کہیں ہوگے موت تمہیں آ پڑے گی، وہ تم مربوط گھروں کے اندر بند کیوں نہ ہو، چار پتری کے اندر بند کیوں نہ ہو، شیشے کی کاس میں بیٹھ کیوں نہ ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، موت سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے، بھاگ نہیں کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، جو آیات ہم نے ذکر کی ہے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ موت ایک حقیقت ہے، موت سے کسی کو مفر نہیں اور یہ وہ قانون نہیں آئی ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں اور اپنے وقت مقررہ ہی پر آتی ہے، جس کو کسی کو علم نہیں اور ہر حال میں آ کر رہتی ہے، چاہے اسے کوئی پسند کرے یا نہ کرے۔ لہذا موت سے پہلے ہر انسان کو ہماری ماں اور بہنوں کو غنیمت تصور کرنا چاہیے اور اسے اللہ رب العالمین کے عبادت و فرما برداری میں لگا دینا چاہیے تاکہ جب اس کی موت آئے تو اللہ رب العالمین اسے راضی ہو، اللہ رب العالمین اسے خوش ہو۔ ورنہ انسان اپنی زندگی مستی عشق رستی میں گزار دے، اس دوران دھوکے میں پڑا رہے کہ نیکیوں توبہ کرنے کا بہت وقت پڑا ہے، اسی حالت میں اس کی موت آ جائے تو اسے پڑھ کر سیاہ بختی محرومی قسمت اور کیا ہوگی۔ میرے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کرو، ذرا سوچو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں صاف صاف ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور جو کچھ میں نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے موت کے آنے سے پہلے پہلے، روح قبضہ ہو جانے سے پہلے پہلے، موت ہو جانے سے پہلے پہلے، انتقال کر جانے سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر ڈالو، مساجد و مدارس میں خرچ کر ڈالو، غریب اور مسکینوں میں خرچ کر ڈالو، ورنہ جب موت آ جائے گی تو کبھی افسوس ملتے ہوئے کہے گا کہ اللہ رب العالمین، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تم نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت بنا دی، میں اس میں صدقہ کر لیتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ گویا موت کے وقت نیکی کرنے کی خواہش اور نیک لوگوں میں سے ہو جانے کی تمنا کچھ کام نہیں آئے گی۔ اس لیے اسلامی بھائیوں، موت آنے سے پہلے پہلے انسان کو، ہماری ماں بہنوں کو نیکی اور
तौबा कर लेनी चाहिए। यादरान इस्लाम, मौत को हरदम याद रखना चाहिए और उससे कभी काबिल नहीं रहना चाहिए। हर इंसान को अपने रिश्तेदार और दोस्तों के मुताबिक सोचना चाहिए जो कल तक दुनिया में इसके साथ थे, आज मिट्टी के ढेर तले दब चुके हैं। बड़ी हैरत होती है उस शख्स के लिए जो अपने कंधे से कई जनाजे उठा चुका हो, अपने हाथ से कई बहुत शदगान मैयत को दफन कर चुका हो, अपने कानों से कई लोगों के अचानक मौत के वाक़यात सुन चुका हो, फिर भी अपने मौत से गाफिल हो। एक शायर कहता है गफलत में पड़ा, गफलत से उठा, आई नहीं गाई मिटा, आखिर फला फिसला बहुत अपनी सबल, चाल मत हो से गजल गिरेगा सरकेवल। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, ऐ मेरी माँ और बहनों, कान खोल कर सुन लो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, तमाम लज़्ज़तों को 15 हो जाए, तमाम गुनाहों से रोक देने वाली जो याद करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे खुशहाल बना देता है। जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। अचानक एक अंसारी आया, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहने लगा, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, मोमिनों में सबसे अफजल मोमिन कौन है, सबसे बेहतर मोमिन कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक वाला हो, जो उनमें सबसे ज्यादा अच्छे किरदार वाला हो। उसने फिर पूछा, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, मोमिनों में सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करने वाला हो और मौत के बाद आने वाली सबसे ज्यादा वही सबसे ज्यादा अक्लमंद है। खत्म हो गया है। मौत निकाली कैसी जाती है? मौत निकालने के दो तरीके हैं। अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत दो तरीके से निकाली जाती है। एक नेक इंसान की रूह इस तरह निकाली जाती है और एक बदकार इंसान की रूह। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह फजर पाक नंबर 30 के अंदर इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ऐ नेक आदमी की रूह, ऐ जन्नती आदमी की रूह, ऐ नमाज़ी आदमी की रूह, ऐ नमाज़ी आदमी की रूह, चल निकल चल, तेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझसे खुश है, तेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझसे राज़ी है। हदीस में आता है इस्लामी भाइयों, फरिश्ते भी आवाज़ देते हैं कि नेक आदमी की रूह चल निकल चल, तेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझसे खुश है, तेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझसे राज़ी है। हदीस में आता है कि नेक आदमी की रूह ऐसे निकाल ली जाती है जैसे मशकीले में पानी भरा हुआ हो और नीचे से छेद कर दिया जाए, सारा का सारा पानी, पूरा का पूरा पानी निकल जाए। नेक आदमी की रूह ऐसे निकाल ली जाती है। नेक आदमी की रूह निकालने के बाद फरिश्ते उस रूह को कपड़े में लपेट कर आसमान की तरफ चढ़ते हैं। उस कपड़े में इतनी खुशबू होती है, इतनी खुशबू होती है कि ना पूछिए मसलाए भाइयों। फरिश्ते उस रूह को कपड़े में लपेट कर आसमान की तरफ चढ़ते हैं। फरिश्ते गदाओं में लड़ते झगड़ते हैं, उस रूह को ले जाने की जंग में झगड़ते हैं। फरिश्ते उस रूह को लेकर पहले आसमान पर पहुंचाते हैं। पहले आसमान पर पहुंचने के बाद अंदर का दरबान आवाज देता है, पूछता है कौन हो? फरिश्ते कहते हैं कि मैं फला हूँ और दुनिया से पराशक्ति की रूह लेकर आया हूँ। वो दरबान बोलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे आगाह कर दिया था कि फला बंदे की रूह आज इस दुनिया से आने वाली है, इसके लिए आसमान का दरवाजा खोल देना। इस रूह के लिए आसमान का दरवाजा खोल दिया जाता है। फरिश्ते उस रूह को लेकर दूसरी आसमान पर नहीं जाते हैं, दूसरी आसमान का दरवाजा खोल दिया जाता है। ऐसे फरिश्ते उस रूह को लेकर सातवें आसमान पर पहुंच जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से कहता है कि उनका नाम रजिस्टर में ऊपर लिख दो, उस रूह को जमीन और आसमान के दरमियान कर दो, लटका दो। नेक आदमी की रूह रजिस्टर में पहुंचाई जाती है जिसका नाम है। नेक इंसान का नाम था, लेकिन ठंडी लगी तो अपनी जिंदगी को लहू लहीन में बिताने वाला है। अगर वही इंसान
اس دنیا میں اللہ کا باغی اور اللہ کا تاڑی بنا رہا. اگر وہی انسان اس دنیا میں اللہ کو نہیں پہچانا, اس کے دین کو نہیں پہچانا, ہمیشہ اس کے دین سے منہ موڑتا رہا, اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلا, پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی نہیں کی, اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی نہیں کی, زناکاری سے کام لیتا رہا, بے ایمانی سے کام لیتا رہا, غرور و تکبر سے کام لیتا رہا. اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النفس الخبیثہ ارجعی الی غضب اللہ وصدقی. کیا کہتے ہیں؟ اے بدبخت آدمی کی روح, اے جہنمی آدمی کی روح, اے پاپی آدمی کی روح, اے بددین آدمی کی روح, اے بے نمازی آدمی کی روح, اے گنہگار آدمی کی روح, چل نکل چل. گنہگار آدمی, جہنمی آدمی, برا آدمی, معاشرے کا سب سے گھنونا انسان, معاشرے کا سب سے گھنونا انسان, معاشرے کا سب سے برا انسان جو گناہوں سے اپنے منہ کو کالا کر رکھا ہے. جب اس کے مرنے کا وقت آتا ہے نا مسلمانوں, تو فرشتے آسمان سے آواز لگا کر آتے ہیں, اتنا بھیانک آواز, اتنا تیز آواز اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور کہتے روح کو حاضر کرو. وہ انسان روح کو حاضر نہیں کرتا. فرشتے اس کے جسم کو پکڑتے ہیں اور کہتے روح کو حاضر کرو. وہ انسان روح کو حاضر نہیں کرتا. اللہ رب العالمین سورہ نازعات پارہ نمبر 30 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والنازعات غرقا, قسم ان فرشتوں کی جو روح ڈھونڈ کر نکالتے ہیں. جب بدبخت انسان روح کو حاضر نہیں کرتا ہے, روح نہیں نکالتا ہے, فرشتے آئے روح کو مارا, وہ انسان روح کو حاضر نہیں کیا. اللہ رب العالمین دوسرے کا بیان فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم. بس ان کی درگت کیسی ہوگی, بس ان کی حالت کیسی ہوگی جب فرشتوں کی روح کو قبض کریں گے اور ان کی سرنیوں اور ان کے چہروں پر تھپڑ ماریں گے. انسان مرنے کی حالت میں پہنچ جائے گا, حالانکہ میں روح لٹک جائے گی. فرشتے روح مانگ رہے ہیں, وہ اللہ کا باغی, وہ اللہ کا تاغی روح کو حاضر نہیں کر رہا ہے. اللہ کے فرشتے اس کے گالوں پر تھپڑ مارتے ہیں, اس کے جسم پہ گھوسا مارتے ہیں. بیوی رو رہی ہے, بچے بھی رو رہے ہیں کہ میرے ابو مجھے دنیا سے چھوڑ کر نہیں جا سکتے. دنیا کا عالم, ماں الگ رو رہی ہے, بیٹی الگ رو رہی ہے, بچے الگ رو رہے ہیں, لیکن آج بچانے والا کوئی نہیں ہے. وہی اللہ کا باغی, اللہ کا تاغی, جو اللہ کے قانون سے, جو اللہ کے فرامین سے منہ موڑتا رہا, آج فرشتوں کے چنگل میں پھنس گیا ہے. فرشتے تھپڑ مار رہے ہیں, روح کا مطالبہ کر رہے ہیں, وہی انسان روح کو حاضر نہیں کر رہا ہے. فرشتوں اس کے جسم کے اندر گھس کر روح کو دبانا شروع کیا. روح بھاگ رہی ہے, پیروں میں جا رہی ہے, رگوں میں دوڑ رہی ہے. فرشتے جسم کے سائے رگوں کو چھین رہے ہیں اور چھینتے ہوئے اس کے جسم کے اندر گھس رہے ہیں. روح رگوں کے اندر دوڑتی ہے, بھاگتی ہے. فرشتے جسم کے سائے رگوں کو پھاڑ ڈالتے ہیں. انسان کا سارا خون پانی میں مل جاتا ہے, اس کی آنکھیں پتریلی ہو جاتی ہیں, پہچان نہیں پاتا کون ہے. بیچارہ بے بس ہے, چارپائی پہ پڑا ہوا ہے, موت کا عالم ہے, موت کے عالم میں مبتلا ہے. اللہ کے فرشتے اس کے گالوں پر تھپڑ مارتے ہیں, اس کے جسم پر گھوسا مار مار کر روح مانگ رہے ہیں. وہ انسان روح کو حاضر نہیں کر رہا ہے. اللہ کے فرشتے اس کے جسم کے اندر گھس کر روح کو نکال لیتے ہیں اور آسمان سے زمین کے درمیان جھاڑ دیتے ہیں. اس روح میں اتنی بدبو کہ جہنم سے ایک ٹاٹ لایا جاتا ہے اور اس روح کو ٹاٹ میں لپیٹ کر فرشتے پہلے آسمان پر لے جاتے ہیں. فرشتے اس روح کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں. اندر کا دربان آواز دیتا ہے, پوچھتا ہے کون ہو. فرشتے کیا کہتے ہیں کہ میں فلاں ہوں اور دنیا سے فلاں شخص کی روح لے کر آیا ہوں. وہ دربان بولتا ہے لے جاؤ اس روح کو, اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا. اس روح کو لے کر جاؤ, زمین کی سب سے نیچے تہذیب میں لے کر جاؤ, اس روح کو درج کر دو.
تمہیں اسلامی بھائیوں میری ماں اور بہنوں، نیک آدمی کیوں نیک جسم میں پہنچائی جاتی ہے جس کا نام علین ہے، جس میں پہنچائی جاتی ہے جس کا نام سجین ہے۔ اللہ رب العالمین اس نیک آدمی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا خبر ہے کہ علین کیا ہے؟ وہ نیک لوگوں کا دفتر ہے، اس میں مقرر فرشتے تمام فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور نیک لوگوں کا استقبال کرتے ہیں۔ حضرت کعب سے علین کے بارے میں سوال کیا گیا، دریافت کیا گیا، پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا علین ساتواں آسمان ہے جس میں مومنین کی روح رہتی ہے۔ اور حضرت ابن عباس نے کہا کہ علین جنت میں ایک مقام ہے، عرش کے نیچے جنت میں جگہ ہے، بہرحال سے مشتق ہے جس کے معنی تنقی اور قید کے ہے، لیکن علین کے خلاف برے لوگوں کا دفتر ہے۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ سجین ساتویں زمین کے نیچے، اور بعض نے کہا ہے کہ جہنم کے ایک کنویں کا نام ہے۔ بہرحال سجین قلب و بند کی تنگ و تاریک جگہ ہے جس میں برے لوگوں کی روحیں، گنہگاروں کی روحیں، بدین آدمی کی روحیں، بے نمازی آدمی کی روحیں ڈالی جاتی ہے، پہنچائی جاتی ہے۔ اس لیے اسلامی بھائیوں اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے رہو، اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اپنے گھروں کو اور مسجدوں کو آباد کرتے رہو، ورنہ پچھتاؤ گے تو موت آ جائے گی۔ اس لیے اسلامی بھائیوں سمجھنے کی ضرورت ہے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دھیان میں سمجھو کہ تمہیں ٹکاؤ گے اتنی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما الحیات الدنیا الا لعب و